اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھائی نے حدیث مبارکہ جو پڑھی ہے جس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دے کہ بیوی کو چھوڑ دو اور سارا مال خرچ کر دو، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے۔ میدان جنگ سے نہ بھاگنا اگرچہ تمہارے ساتھی ہلاک ہو جائیں۔ جب لوگوں میں موت یعنی وبا کی صورت میں عام ہو جائے جیسے طاعون وغیرہ اور تم ان میں موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگنا، گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، تربیت کے لیے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا۔ اب یہ جو 10 باتیں ہیں بھائی میں نے پڑھ دی، بھائی نے پڑھی، آپ نے سن لی، لیکن ہمارے کانوں میں سوراخ آر پار ہیں جو دل میں نہیں اترنے دیتے، ادھر سے شوں ادھر نکل گئی۔ ان پر جنہوں نے عمل کیا تھا ان کو آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کہ حکم آیا پورا ہو گیا۔ کہتے نا فنا فی اللہ کی طے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ان چیزوں میں سے ایک یہی لے لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ لا الہ الا اللہ ایسا دعویٰ ہے جو آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم و خلیل اللہ، اسماعیل و ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد و خلیفۃ اللہ، یہ سارا کرتے 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 آخر میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، عزت و ذلت کا مالک، نفع نقصان کا مالک۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا۔ جتنی یہ 10 باتیں لکھی ہیں، ایک ایک بات کو لیا جائے تو اس کی ناقص علم میں جو معلومات ہیں وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اسی کو اگر ہم اپنا لیں کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے ہمارے اندر سے تمام شیاطین قوتیں جو ہے نا، مثال کے طور پر کسی آدمی کے خلاف سازش کر دینا، اس کی نوکری یہاں سے نکال دو، یہ اس کو یہاں سے نکال دے، اس کو جواب دے دے، تم میرے پاس آ جا تو یہ کر لے تو وہ کر لے۔ کیا میری اس پلاننگ سے ایسا ہو سکتا ہے؟ میں کسی کی لگی روزی پر لات مار دوں، میں اس کی روزی چھڑا سکتا ہوں جبکہ اللہ دے رہے ہیں؟ جب میں یہ کلمہ پڑھتا ہوں میرا یقین ہے کہ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، تو مجھے یہ سازشیں، یہ پلاننگ، یہ ساری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جتنا کسی کا جو مقدر جہاں لکھا وہ لے گا، جب ہو جائے گا پورا ہو جائے گا۔ ہم جو ہے نا، اس دن ایک میں پروگرام بہت دیکھ رہا تھا، ایسے اخبار ذریعے آتے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ ہر آدمی ٹینشن کا شکار ہے، اس کا کوئی حل ہے؟ کہتے ہیں بس اس کا حل یہی ہے کہ
اللہ پر چھوڑ دو، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ ٹینشن اس لیے ہے کہ بندہ کہتا ہے میں کرتا ہوں جو کرتا ہوں، اب کرنے والی اللہ کی ذات ہے، بندہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، تو ٹکر لے لی نا، جب ٹکر لے لی تو پھر سر پھوٹے گا نا، پھر کیا ہوگا؟ چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا۔ ابھی ایک مولانا فرما رہے تھے کہ غالباً سلطان سعد ایوبی یا کچھ اور تھے، ان کے بیٹے کو تکلیف ایسے لگی، تمام حکیموں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس کا جو بیماری کا علاج ہے نا، سوائے شراب کے اور کوئی نہیں ہے، بگرنہ اس کی جان جا سکتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے لیے اس نے تمام علماء سے فتوے لیے، فقہ حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، فتویٰ ہے نا بھائی۔ بعض لوگ ائمہ کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھو فتویٰ اور تقویٰ کیا ہے۔ فتوے میں جان بچتی ہے، تقوی میں جان جاتی ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ کافروں کے گھیرے میں آ گیا، کہا جان سے مار دیں گے، اپنے کلمے کا انکار کرو، دل سے انکار نہ کرے، زبان سے کر دے کہ میری جان بچ جائے، تو اس کے لیے فتویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ واہ جی واہ، ہزاروں جانے گیا، جتنے میرے سر کے بال ہیں اتنی ہوں، ہر بار ذبح ہو تو ذبح کراتا رہوں گا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلمے کا انکار کر دوں، جیسے صحابہ نے اس کا عملی ثبوت دیا۔ فتویٰ یہ ہے کہ بھوک سے مر رہا ہے، کوئی چیز کھانے کو نہیں، تو خنزیر کا گوشت پکا آ گیا، کہیں سے ملا، بھئی یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو چند نوالے لے لے اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ یہ لا اکراہ فی الدین، تنگی نہیں ہے، فتویٰ ہے کہ اگر تم نہیں برداشت کرتا، تم مرنے کے قریب ہو گیا، تو چند لقمے لے لے کراہت کے ساتھ، توبہ استغفار کر کے، تاکہ اگلی منزل پر پہنچ سکے تو اپنا کھانا کھا سکے۔ فتویٰ یہ کہتا ہے واہ جی واہ، حرام کھا لو، جو کرنا کر لو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، حرام نہیں جائے گا۔ تو انہوں نے ائمہ کی فتاویٰ میں سے یہ فتویٰ دیا کہ جائز ہے فتویٰ، کہ بھئی اگر کسی کی جان جاتی ہے، ابھی آج دیکھو کون سی دوائی ایسی ہے جس میں الکوہل نہیں ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ جب حیت چینج ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، تو وہ حرام کے زمرے سے نکل جائے گی۔ لیکن یہ فتوے کی بات تھی کہ بچہ نہیں بچ سکتا تب تک یہ نہ دے، اس نے سب کو بلا لیا، فتوے دینے والوں کو، آ جاؤ ادھر ذرا۔ اب بات آ گئی تقوی کی، اب بات آ گئی لا الہ الا اللہ کی۔ بھئی آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا نہ دینا چاہیں تو شراب سے شفا مل جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں۔ کہتے ہیں اگر اللہ چاہیں تو بغیر شراب کے، بغیر اللہ شفا دے دے، اللہ قادر ہے؟ ہاں اللہ قادر ہے۔ تو کہا جس چیز کو قرآن نے صراحتاً حرام قرار دیا، اس سے بھلا میں اپنے بچے کا علاج کیوں کروں؟ اس کا مرنا منظور ہے، علاج نہیں ہو سکتا، یہ بات ہی تقوی کی۔ تو یہ اندر قوت کس نے پیدا کی؟ پیدا کی اللہ کے ہونے سے یقین پیدا جو ہے۔ آج ہماری جو ہے نا ہمیشہ دو کشتیوں میں ٹانگیں رہتی ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، طواف کیا کعبہ کا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے شیطان بھی، خوش رہے شیطان بھی، چلو جی۔ یہ نہیں، درنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ تو یہاں فرمایا کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جان، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جل جاؤ گے، کٹ جاؤ گے۔ کہتے ہیں نا شہید جو ہے نا، جب اس کی وہ شہادت کا وقت آ کے روح نکلتی ہے، تو اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات میں سے ایک ایسی تجلی کا وہ منظر دیکھ لیتا ہے کہ شہید ہونے کے بعد اللہ پوچھتے ہیں تیری کوئی تمنا؟ کہتا یا اللہ ایک بار پھر دنیا میں بھیج، میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔
اللہ جتنی بار بھیجیں گے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ کیوں؟ اس وقت اللہ رب العزت ایسی انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، تو فتویٰ جو ہے وہ اور ہو جائے گا، تو شہادت جو ہے اور مقام لے جائے گی۔ تو یہاں بھائی مقصد یہ ہے کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا خالق مالک اللہ۔ اللہ سے ہونے کا یقین جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا نا، ہاں یقین پھر کیسا ہو بھائی۔ وہ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی بسم اللہ پڑھو، جو کام کرو کام ہو جائے گا۔ اور زمیندار تھا، وہ گھاس وغیرہ چارہ کاٹتا تھا، میرا کام بن گیا جو بھائی، میں جو وہ 2 میل کا سفر کر کے دریا سے اور نہر سے آتا تھا ادھر نالا جو ہے، تو میرا کام بن گیا۔ اس کا یقین پختہ ہو گیا۔ جب وہ کنارے پہ آیا، وہ نالا تھا، وہ پانی تھا، جو بھی تھا، جس کو وہ اوپر سے گھوم کے آتا تھا، اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور راستہ بن گیا۔ جا کے چارہ کاٹا، سر پہ رکھا، واپس آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا جمعہ آیا تو کہا مولوی صاحب کا شکریہ ادا کروں جناب، آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی۔ کیا ہوا جی؟ یہ ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بڑی بات ہے، وہی تو ولی ہو گیا۔ شاگردوں نے کہا بھائی چلو ہم بھی چلتے ہیں، بھائی ہم بھی بسم اللہ کا دور کرتے ہیں، لیکن بیٹا رسی ساتھ لے لینا۔ ڈوبنے لگا تو میرے پاؤں کو رسی باندھو، ڈوبنے لگا تو رسی کھینچ لینا۔ اب یہاں یقین نہیں بن رہا، اس کا سنتے یقین بن گیا تھا کہ اللہ سے ہوگا، اللہ میرا یہ کام کرے گا۔ وہ آتا رہا، جاتا رہا، مولوی صاحب غوطے کھانے شروع کر دیے۔ تو اس لیے یہاں میرے بھائیوں یہ فرمایا کہ قتل کر دیے جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ، تو یہ کہہ رہا تھا جب شہید کی روح نکلتی ہے، اگرچہ اس کے سینے پہ توپ کا گولہ مار دیا جائے، توپ کے گولے سے کیما ہو جائے گا، اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جیسے وہ براؤن چیونٹی تھوڑا سا کاٹتی ہے نا، کیڑی لڑ گئی ہے، بس اتنی تکلیف ہوتی ہے اگرچہ اس کے سینے پہ توپ کا گولہ مار دیا جائے۔ اور انوار و تجلیات کا ایسی تجلی سامنے آتی ہے، اس کو بھول ہی جاتا ہے۔ اس بار بھی کئی اور دلیلیں دی جا سکتی ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سینے میں میخیں ٹھوکی جا رہی تھیں تو کہا یا اللہ ان ظالموں سے نجات دے دے، جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا دے۔ تو آواز آئی آنکھوں کھول کے تو دیکھا جنت سامنے آ چکی تھی، وہ میخیں ٹھوک رہے، وہ جنت میں پہنچ گئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی جب تک ہمارا کیا کہتے ہیں وہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کھوتے تے کتاباں لدو عالم نہ بن جاتا ہے، ایک کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک ہماری یہ ساری چیزیں ہماری عملی زندگی میں نہیں آئیں گی، ہم اس کی شروعات نہیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں گے، اللہ سے مانگنی توفیق نہیں مانگے، کچھ نہیں بنے گا۔ آج امت کا یہی حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج یہ حدیث مبارکہ سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو 10 ارشادات مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اندر ایسے رچ جائیں، بس جائیں، اور جو اللہ کے حبیب نے حکم دیا اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد، جزاك الله خير۔